بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بھی اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں پکے اور سچے مومن، ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، عزت والی روزی ہے۔ صحابہ کی عظمت کی بڑی دلیل ہے جی۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت وہی تھے اور یہ قرآن انہی کی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ صحابہ کی صفات ہے۔ اگر صحابی کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے، اس کو سامنے رکھا جائے تو کسی صحابی کے بارے زبان تان دراز کرتے ہوئے بندے کا جسم کانپنا چاہیے، خاص کر ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے، پھر اپنے آپ کو عالم کہلاتے یا اسکالر سمجھتے، پھر وہ حضرت معاویہ، حضرت عمر بن العاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، ان لوگوں کے بارے میں تاریخی کتابیں، کچھ حدیثیں ان کو سامنے بنیاد بنا کر وہ الزام تراشیاں کرتے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا، اس کا ایک کلپ آپ سنیں کہ ابو سفیان کے بارے میں صحابہ کے دل میں بڑی نفرت تھی کہ یہ جنگیں کرتا رہا، لڑتا رہا، تو ابو سفیان نے نبی پاک سے فتح مکہ کے دن کہا کہ جی دو کام آپ کر دیں تو مسلمانوں کے دلوں میں میری نفرت کم ہو جائے گی، مجھ سے لوگ محبت کرنے لگیں گے۔ ایک یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو منشی رکھ لیں، یہ لفظ ہے اس کے، میرے بیٹے معاویہ کو منشی رکھ لیں، اور میری بیٹی ام حبیبہ جو ہے اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں، تو آپ میرے داماد ہو جائیں گے، تو معاویہ منشی ہو جائے گا، تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے کوئی وقت بن جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے یہ ہے کاتب وحی، جو کہتے ہیں کاتب وحی، یہ منشی ہے اور سفارشی ہے۔ پھر آگے لفظ کہتا ہے سفارشی بھرتی، پھر کہتا ہے کہ نبی پاک کی عادت تھی، آپ انکار نہیں کرتے تھے، اس نے یہ بات کہی، آپ نے انکار نہیں کیا، تو آپ نے منشی رکھ لیا۔ فتح مکہ کے بعد کون سی وحی اترتی رہی ہے جی، جسے معاویہ نے لکھنا تھا، تو کون سی وحی اترتی رہی ہے جی فتح مکہ کے بعد؟ ایک بات کا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں بڑا صاحب مطالعہ آدمی ہوں، تاریخ، سیرت، لیکن اسے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ام حبیبہ کے ساتھ نکاح تو آپ کا پہلے ہو چکا ہے، فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے کیوں کہنا ہے جی میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں؟ اس پاگل کو اتنا پتہ نہیں کہ ام حبیبہ، ابو سفیان جب صلح کی درخواست لے کر گئے تھے مدینے، تو ایک مشہور واقعہ نہیں کہ بیٹی کے گھر گئے تو انہوں نے اپنا بستر لپیٹ دیا؟ ام حبیبہ کی شادی پہلے ہو چکی ہے، فتح مکہ کے دن اس نے کیوں کہنا تھا کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر؟ دوسرا یہ بات ہے بھئی الیاذ باللہ خاکم بدان، نبی پاک کوئی مالدار تھے، چودھری تھے، آڑتی تھے، منشی رکھنا تھا؟ کوئی دنیاوی کاروبار تھا آپ کا؟ بھئی آپ منشی بانتے میرا کاروبار کر؟ اتنی بھی شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے کہ منشی رکھا؟ پھر یہ کہنا
کہ سفارشی ہے، تو پھر الیاذ باللہ آج کے حکمرانوں میں اور نبی پاک میں کیا فرق رہ گیا؟ آج کے لوگ بھی سفارشی بھرتی کرتے ہیں اور آپ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کتنی گستاخانہ بات ہے، یعنی صحابہ پہ ہاتھ صاف کرتے کرتے نبی پاک کے ناموس پہ جا کے ہاتھ ڈال دیے کہ آپ سفارشی بھرتی کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد کیوں وہی نہیں اتری جی؟ یہ سورت مائدہ کب اتری ہے؟ یہ سورت توبہ کب اتری ہے؟ یہ تبوک میں اتری ہے نا، بعد میں کئی صورتیں اتری ہیں۔ یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ فتح مکہ کے بعد کون سی وحی اترتی رہی جی؟ آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد کون سی وحی اترتی رہی؟ فتح مکہ کے بعد سورت توبہ اتری ہے، سورت مائدہ اتری ہے، اور اگر معاویہ نے ایک آیت بھی تحریر کی ہے تو پھر وہ کاتب وحی ہے۔ سارا قرآن لکھنا ضروری ہے یا پوری صورتیں لکھنی ضروری ہے؟ اعتماد ہی کافی ہے انہیں اپنے پاس رکھنا۔ تو اگر صحابی مانتے ہیں حضرت معاویہ کو، صحابی مانتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ معاویہ کو صحابی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر صحابی نہیں مانتا پھر اس پر بحث ہو سکتی ہے، ہم ثابت کریں گے کہ وہ صحابی ہے، اور اگر وہ صحابی مانتا ہے تو پھر بحث کا رخ جو ہے الگ سے چل سکتا ہے۔ وہ صحابی مانتا ہے تو پھر بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، لیکن پہلے یہ طے کرو کہ معاویہ کو صحابی مانتے ہو یا نہیں مانتے، اور اگر صحابی مانتے ہو تو پھر یہ ساری آیتیں جن میں صحابہ کا مقام ہے، حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق پھر یہ ماننا پڑے، صحابی ماننا ہے تو یہ ماننا پڑے گا، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ 19 سال اس نے حکمرانی کی، نبی پاک کی صحبت کم پائی ہے، صرف 3 سال، صرف 3 سال۔ حضرت صدیق اکبر نے 23 سال، حضرت عمر نے بھی تقریباً 23 سال، حضرت عثمان نے بھی 23 سال، حضرت علی نے بھی 23 سال۔ ان کی حکمرانی کتنی ہے؟ 2.5 سال، 10 سال، 12 سال، 4.5 سال۔ یہ رہے صرف 3 سال ہیں، اور انہوں نے خلافت کی ہے 19 سال، اور 19 سالوں میں 54 صوبوں میں تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی۔ آج تمہیں سمجھ آیا ہے وہ باغی ہے، تمہیں سمجھ آ گیا وہ باغی ہے۔ صحابہ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی جنہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ حضرت حسن کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی جنہوں نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی کہ معاویہ تو باغی ہے، ہمارے باپ سے لڑتا رہا ہے؟ انہیں یہ سمجھ نہیں آئی۔ آج 14 ساڑھے 14 صدیاں گزرنے کے بعد آپ پر وہی آئی ہے کہ وہ باغی ہے، اور آپ نے اپنے دل میں نفرت بھر لی ہے اور نفرت پھیلانا چاہتے ہیں آپ ان شخصیات کے بارے میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، ان میں ہمارے بھائی بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، بہنیں بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، جتنے لوگ سن رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صلح اور دونوں بھائیوں کی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا معاویہ کی پچھلی ساری زندگی کی صداقت کی سند ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے مہر لگائی ہے کہ تو ٹھیک ہے۔ اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو دونوں بھائی کبھی صلح بھی نہ کرتے اور دونوں بھائی کبھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی نہ کرتے۔ ساری چیزیں دھل گئی ہیں،
اس کے بعد کوئی بکواس کرنا کہ معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے، حضرت معاویہ باغی گروہ تھے، حضرت معاویہ نے یہ کیا، میں کہتا ہوں حضرت حسن کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ جس بات کی سمجھ آج تمہیں آئی، تم حضرت علی کے زیادہ محب ہو، تمہیں حضرت علی سے زیادہ پیار ہے، بیٹوں سے زیادہ پیار ہے تمہیں۔ حضرت حسن اسے اپنا امام مان رہے ہیں، حضرت حسن اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حضرت حسین اسے اپنا امام مان رہے ہیں، حضرت حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو اگر کوئی پچھلی بات تھی بھی صحیح، اگر جس طرح تم کہتے ہو کہ یہ کیا وہ کیا، اگر کوئی تھی بھی صحیح، تو دونوں بھائیوں نے مہر لگائی ہے حضرت معاویہ کی صداقت پر اور ان کی عدالت پر۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صحابہ کی عظمت کی بڑی دلیل ہے۔ کما